بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت مہر علی شاہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک مرید بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ پھولتے ہوئے سانس سے بولا، شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی۔ شاہ جی نے پوچھا، بھائی کیسی بات کر رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آدمی کہنے لگا، حضور فنڈر پادری دہلی چوک پر بائبل اٹھائے کھڑا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سنو، اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے تو واؤ، اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو۔ میں اپنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، پھر فیصلہ یہ آگ کرے گی۔ شاہ جی اپنی جگہ سے اٹھے، کمرے سے نکلے، سیدھا دہلی چوک پہنچے۔ شاہ صاحب نے فنڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فنڈر کیا بات ہے، کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے؟ فنڈر پادری نے اپنا مدعا پیش کیا۔ شاہ جی نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں جو قرآن کو ایسے آگ میں ڈالوں، یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بائبل کو سینے سے لگا کر کودو، میں قرآن کو سینے سے لگا کر آگ میں کودتا ہوں، پھر فیصلہ بدستور یہ آگ کرے گی، جو جلے گا وہی جھوٹا ہوگا۔ مباہلہ کا یہ چیلنج سن کر پادری حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ پریشانی میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پادری کھڑے سینکڑوں عیسائیوں اور ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر خود پتلی گلی ڈھونڈنے لگا، کیونکہ لوگوں میں اب شاہ جی کے چیلنج سے جان آ چکی تھی۔ لوگوں نے پادری کو بھاگنے نہ دیا، بلکہ پادری کو مجبور کیا کہ آج مباہلہ ہو جائے، جس میں عیسائیوں نے اس پادری کو سپورٹ کیا کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہو وہ آج سب کے سامنے آ جائے، کون سچا ہے؟ عیسائی اہل کتاب والے سچے ہیں یا قرآن مسلمان والے سچے ہیں؟ شاہ جی نے کہا کہ فنڈر سوچتے کیا ہو، او میدان تم نے لگایا ہے، بلایا تم نے، للکارا تم نے ہے، اور جواب تجھے آج یہ ایک ادنا سا غلام نبی دے گا۔ پسینے میں شرابور آخر فنڈر پادری بول پڑا، کہا کہ میں نے بائبل پر تو نہ جلنے والی دوائی لگا رکھی ہے، لیکن خود پر نہیں، اگر میں ایسا ہی کود پڑا تو جل جاؤں گا۔ منت سماجت کر کے اس فنڈر نے اپنی جان چھڑائی اور شرم کے مارے رفو چکر ہو گیا۔ لیکن وہاں پر کھڑے سینکڑوں عیسائیوں نے شاہ جی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ لوگ جان چکے تھے کہ حق پر کون ہے اور اپنے دین پر کون جان نچھاور کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انتہائی سبق آموز واقعہ ہے کہ خمیرہ میرے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی اور 200 ایکڑ زمین کی مالک تھی، اور ابا جان اتنی بڑی پراپرٹی کسی غیر کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ابا جان نے حمیرہ کی شادی مجھ سے کرا دی۔ لیکن چونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی، لہٰذا میں نے بیوی کے روپ میں کبھی اسے قبول کیا ہی نہیں۔ شادی کی پہلی رات سے ہی خود تو بیڈ پر سوتا، لیکن اسے نیچے فرش پر سونے پر مجبور کرتا، مگر ایسی اعلیٰ ظرف لڑکی تھی کہ کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی نہ بتایا۔ 1 سال تک میں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا، پھر بھی وہ چپ رہی۔ مجھے ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے نیند کی حالت میں کبھی کبھی میری سانس رک جاتی تھی۔ ایک دن نیند کی حالت میں میری سانس رکی تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کمرے میں اسے ذلیل کیا اور پھر کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر اچانک مجھے پچھتاوا ہوا کہ اس نے تو میری ہمدردی میں ہی مجھے نیند سے بیدار کیا تھا۔ میں اسے گھر میں ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ الماری کھلی تو اس میں ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ پچھلے 1 سال سے میں رات کو فرش پر سونے کے دوران میں نے 50 دفعہ۔ میری ماسٹرز کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی اور میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا جب عید کی چھٹیوں میں گھر آیا۔ میں نے آج دل میں منصوبہ بنا رکھا تھا کہ گھر جاتے ہی ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ میری کلاس فیلو عظمیٰ مجھے بہت پسند تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا کہ ابا سے بات کروں۔ اس دفعہ عید کے موقع پر گاؤں گیا تو میں نے سوچا کہ ابا کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ ضرور کروں گا اور پھر اپنے والدین کو عظمیٰ کے گھر بھیجوں گا تاکہ میری زندگی مکمل ہو جائے۔ ابا جان نے مجھے جیپ میں بٹھایا اور کہا کہ آؤ ذرا زمینوں کا چکر لگاتے ہیں۔ میں ابا جان کے ساتھ جیپ میں سوار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی زمینوں پر پہنچے تو ابا جان نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ دادا جان کہا کرتے تھے کہ زمین ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا جی ابو جان، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابا جان نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تیمور، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ یہ ہماری زمینیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں کسی غیر کے پاس چلی جائیں؟ میں نے کہا ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہونے والا، اور میں ایسا کب سوچوں گا، ان زمینوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا تیمور بیٹا، خمیرہ میری بھتیجی ہے،
مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ 200 ایکڑ زمین کی اکلوتی وارث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حمیرہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں۔ امید ہے کہ میری اس پسند پر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں تو یہاں ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ابا جان نے مجھے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ زندگی میں نے ابا جان کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی بحث کی تھی، لیکن آج ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے میں شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں اپنی پسند کا اظہار کروں تو ابا ناراض ہو سکتے تھے، اور ابا جان کی ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا تھا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حمیرہ کے بارے میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے شادی ہو جائے گی، اور میرا اس کے ساتھ کوئی میچ بھی نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی گھر میں رہی، ایک دفعہ بھی سکول کا منہ تک نہ دیکھا، جبکہ میں پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ ایک طرف عظمیٰ کا چہرہ میرے سامنے تھا، دوسری طرف اپنے باپ کا چہرہ۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنی محبت کی قربانی دی اور سر جھکا کر ابا کے اس فیصلے کو مان لیا۔ ابا جان نے مجھے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو حمیرہ سے میری شادی طے ہوئی۔ مقررہ وقت پر حمیرہ سے میری شادی تو ہو گئی، لیکن میں نے دل سے کبھی اسے بیوی تسلیم نہ کیا۔ میں نے دل میں منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جب میں اس سے بیوی والا کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گا اور تنگ کروں گا تو خود بخود گھر سے چلی جائے گی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے حمیرہ کو منہ دکھائی میں یہ بات کہی کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے تم سے شادی کر رہا ہوں، مگر میں نے دل سے تجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ خود بیڈ پر سوتا اور اسے نیچے فرش پر سونے پر مجبور کرتا، مگر اس کے باوجود وہ بہت اعلیٰ ظرف لڑکی تھی۔ اس نے میری یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ مجھے یقین تھا کہ گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو اس حرکت کے بارے میں ضرور بتائے گی، اور جو باتیں میں نے اس سے کہیں وہ ان سے کہے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا چچا بہت سخت آدمی ہے اور اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرا چچا ادھر آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن چچا نے ایسا نہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حمیرہ نے گھر جا کر میری شکایت نہ کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا میرا چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے تو خود بخود کچن میں جا کر میرے لیے چائے بناتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کون سے دن کون سے شرٹ پہنتا ہوں، اور جوتوں کے بارے میں بھی پوری معلومات تھی۔ میرے پسند کے کھانوں کے بارے میں بھی اسے علم ہو چکا تھا۔ وہ روایتی بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی، جبکہ میں مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس پر روایتی شوہروں والا حکم تو نہیں چلا رہا تھا، میرا فلاں کام کرو، یہ کام کرو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود میرے سارے کام کر رہی تھی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے کبھی اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی، جبکہ میں شہر میں پلا بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن خوبصورتی سے زیادہ اعتماد مجھے پسند تھا، جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلنا، ملازموں کی طرح میرے سارے کام کرنا، حالانکہ وہ مجھ سے بڑی ذمہ دار تھی، کیونکہ وہ اپنی باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی وارث، جبکہ ہم دونوں بھائی تھے اور میرے حصے میں 100 ایکڑ آ رہا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے آیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں یوں ہی اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، دماغ تھوڑا فریش تھا۔ اخبار پڑھنے کا مجھے ویسے شوق نہیں تھا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کا دن ہمیشہ گھر میں گزارتا تاکہ ماں باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ شادی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے دن گزاروں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ حمیرہ کے ساتھ ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن کوئی نظر نہ آیا اور میں دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو حمیرہ مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، جس لڑکی کو میں اتنا اگنور کرتا ہوں، اس کا خیال نہیں رکھتا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سونے کے لیے منع کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، میرا خیال کرتی تھی۔ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھ کر گھورتی رہتی، لیکن میرے دیکھنے پر منہ موڑ لیتی۔ ایک دفعہ تو میں گہری نیند میں تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ اوپر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیا وہ ہمیشہ سے ایسے کرتی ہے یا پھر شادی کے بعد ایسی ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ دن بدن اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ کپڑوں کی سلیکشن کے بارے میں محتاط ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے بنا کر آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی،
لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ پھر جاتے وقت اچانک واپس مڑی اور کہا کہ آج موسم اچھا ہے، چھٹی کا دن بھی ہے، تو میرے دل میں آیا ہے کہ کہیں گھومنے چلیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا تو گھومنے کیسے چلا جاؤں گا؟ بڑی عجیب لڑکی ہو، چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے اپنے باپ کی وجہ سے تجھ سے شادی کی ہے، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی اگر شادی کر ہی لی تو نبھانے کی کوشش بھی کر لیں۔ میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں، پھر بغیر چائے پیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ پھر لون میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ حمیرہ بیچاری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ وہ بیچاری کمرے میں رو رہی ہوگی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر چیک کر لینا چاہیے۔ جب کمرے میں گیا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے کچن میں جھانکا، ادھر بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتا ہوا آخر ایک کونے والے کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے غور کیا کہ وہ اپنے آپ سے روتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں یہ کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت کرتی ہوں۔ تیمور بھی ہمارے خاندان میں سے ہے، اپنا خون معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی مجھے محبت ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ میں اسے آگے نہ رک پایا کہ کہیں میرا دل اس لڑکی کی وجہ سے نرم نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو آج تک اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ میرے اس رویے سے تنگ ہو کر آخر وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور مجھے اس بات کی امید تھی۔ ابا جان نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد میں حمیرہ کو لے کر کہیں نہیں گیا، نہ ہی اسے گھمانے لے گیا۔ آج ابا جان نے مجھ سے کہا کہ کل حمیرہ کے ساتھ شہر چلا جاؤں، کچھ دن ادھر رہوں، وہاں اپنا گھر ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ شہر میں بھی ہمارا ایک گھر تھا۔ میں حمیرہ کو شہر کی طرف لے کر روانہ ہوا۔ ابا جان نے 2 دن قیام کرنے کا حکم دیا تھا، اور 2 دن مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے، مگر شہر جا کر میں نے دل میں سوچا کہ اب آ ہی گیا ہوں تو اس لڑکی سے اپنا رویہ کچھ درست کر لوں۔ یوں مسلسل خاموشی اچھی نہیں، عجیب لگتا ہے کہ ایک بندی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اسے بات تک نہیں کر رہے۔ رہائش پر میں نے اسے کہا کہ کپڑے تبدیل کر لو، ہم ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر اتنی خوشی محسوس کی، اور اس کے بعد اپنے دل کو بھی سکون ملا، ایسا سکون جو میں چاہتا تھا، لیکن اس لحاظ سے نہیں چاہتا تھا کہ حمیرہ میرے ساتھ ہو۔ میں تو عظمیٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک ایک لمحہ اس کے نام کرنا چاہتا تھا، رات کو سڑک کے کنارے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا تھا۔ مگر حمیرہ تو ایسی نہیں تھی، وہ میرے ٹائپ کی تھی ہی نہیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نوکرانی ہو اور میں اس کا مالک۔ مجھے اس قسم کا رشتہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں تو میاں بیوی میں محبت کا قائل تھا۔ میں اس بات کا قائل تھا کہ میاں بیوی فری گپ شپ کریں، ایک دوسرے کو تنگ کریں، پھر منائیں۔ خیر، اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ حمیرہ نے شہر کے لحاظ سے اچھے سے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی استری کرتے وقت اس نے میری پسندیدہ شرٹ جلا دی اور پھر رونا شروع کیا، حالانکہ وہ آسانی سے میری اس شرٹ کو چھپا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس درجنوں شرٹیں تھیں اور مجھے یہ بات یاد نہیں ہوتی تھی کون سی شرٹ کہاں ہے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھ سے شرٹ جل گئی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا تھا کہ حمیرہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ ادھر شہر میں لڑکیاں اپنے شوہر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہیں، لیکن آج شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی فرمائش کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی۔ ادھر شہر میں بھی اس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور سونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اسے اپنے بیڈ پر نہیں سونے دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس رک کر رہی تھی۔ میرے دوست بھی کالج کے زمانے میں یہی بتاتے تھے۔ میرے والدین کو بھی میری اس بیماری کا پتہ تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مگر حمیرہ کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اسے محسوس ہوا تو اس نے مجھے نیند سے بیدار کرنا چاہا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نیند سے بیدار کر رہی ہے، مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے حمیرہ سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھ سے فاصلہ رکھنا۔ آج تم نے مجھے چھو لیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جب میں نے تم سے کئی بار کہا کہ میں نے دل سے تجھے بیوی ہی تسلیم نہیں کیا تو کیوں بار بار مجھے تنگ کرتی ہو؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہہ رہی تھی کہ دراصل آپ کی سانس رک رہی تھی اور چہرے پر پسینہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ میں نے کہا خبردار، آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد کمرہ بند کر کے بیڈ پر سو گیا۔
لیکن میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ صبح 5 بجے والا واقعہ مجھے اچانک یاد آیا تو اچھا نہ لگا۔ دل میں سوچا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے منا لوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ وہ بیچاری مجھ سے خیر خواہی کر رہی تھی اور نیند سے جگایا، جبکہ الٹا میں نے اس کی ہی بے عزتی کر دی۔ 1 سال ہونے کو ہے، وہ بیچاری فرش پر سوتی ہے، کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ مجھے ایک ایک کر کے حمیرہ کی ساری خوبیاں نظر آنے لگی۔ احساس ہونے لگا کہ یار تو نے تو ظلم اور جبر کی حدیں پار کر دی۔ خیر میں جلدی سے نہایا، اس کے بعد دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی، نہ کچن میں نہ ہی باہر صحن میں، وہ مجھے نظر نہ آئی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مچھلی کو کسی نے پانی سے باہر پھینک دیا ہو۔ میں اندر ہی اندر تڑپنے لگا، کیونکہ حمیرہ کی وہ تمام اچھائیاں مجھے تڑپا رہی تھی۔ اب جب کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں اسے معافی مانگنا چاہ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں محسوس کرنے لگا کہ میں اس کے یوں اچانک غائب ہونے پر اتنا پریشان کیوں ہوں۔ میں خود چاہتا تھا کہ وہ گھر سے چلی جائے اور دوبارہ مجھے نظر نہ آئے۔ اب جب کہ میرا کام ہو گیا اور وہ گھر سے چلی گئی تو میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ کیا میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایسی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو میری محبت کے قابل تک نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ پھر میرے اندر سے آواز آئی، جاہل، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی حد سے زیادہ فرما برداری، خاموشی نے تجھے اندر سے توڑ دیا اور اس کا دیوانہ بنا لیا۔ پھر میری انا نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ایک ایک کر کے ساری اس کی اچھی باتیں یاد آئیں، کیسے وہ فرش پر بستر بچھا کر سو جاتی، سوتے ہوئے بھی میری طرف دیکھتی، کس طرح وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے مجھے گھور رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا ان ساری عادات کی وجہ سے میں اسے محبت کرنے لگا؟ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری انا کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کر اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ گھر سے باہر سڑک پر دیکھا، ادھر بھی نظر نہ آئی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابا جان کو کیا جواب دوں گا، لیکن اس سے زیادہ پریشانی اس بات کی وجہ سے تھی کہ میں اسے کھو نہ دوں، میری وجہ سے وہ مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ میں باہر سڑک پر گیا، ادھر بھی مجھے نظر نہ آئی۔ گاڑی نکالی، شہر کا چپا چپا چھان مارا، بس کے اڈوں پر گیا کہ شاید کہیں مجھے نظر آئے، لیکن وہ کہیں نہ ملی تو سوچا کہ شاید کسی بس پر سوار ہو کر گاؤں واپس چلی گئی ہے۔ گاؤں رابطہ کیا تو یہی خبر ملی کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ واپس اپنی رہائش پر آیا، صوفے پر لیٹ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا۔ حمیرہ کی ایک ایک اچھائی مجھے یاد آ رہی تھی اور میں رو رہا تھا۔ کیا اس سے بھی بہتر بیوی مجھے مل سکتی ہے؟ حمیرہ سے بڑھ کر مجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا، اور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، خدا نہ کرے کسی مصیبت میں ہو یا دل برداشتہ ہو کر اور میرے ظلم سے تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی ہی نہ ختم کر لی ہو، نہر میں چھلانگ نہ لگا دی ہو۔ کئی خیال میرے دماغ میں آئے اور مجھے پریشان کرتے رہے۔ الماری کھولی تو وہاں ایک خط پڑا تھا، جس کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تیمور کے قابل نہیں، لیکن بیوی ہونے کے ناطے میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ سوتے ہوئے تیمور کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں سو نہیں پاتی۔ بس یہی سوچ کر ساری رات نہیں سوتی کہ خدا نہ خواستہ تیمور کی سانس رک جائے تو میرا کیا ہوگا۔ ساری رات اس کے بستر کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں تاکہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ قربانی دی جائے، لہٰذا اپنی نیند کی قربانی دے کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ تیمور رو رو کر کہہ رہا تھا کہ کاش وہ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے اب اس کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی اور ان کو یاد کر کے میں چیخنے لگا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اچانک وہ میرے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے میری سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ اب دوبارہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ حمیرہ کہنے لگی، جیسے ہی آپ نے مجھے کمرے سے نکالا تو مجھے دکھ ہوا اور میں گھر کی چھت پر چلی گئی تاکہ میرے رونے کی آواز آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر ایک چارپائی پڑی تھی تو مجھے وہاں نیند آ گئی۔ اب آپ کی چیخوں کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کیوں چلا رہے تھے؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں نے حمیرہ سے کہا، ہاں تم گم ہو گئی تھی۔ اب تجھے کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ تم میری سب سے اچھی بیوی ہو، جبکہ میں تمہارا برا شوہر ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، خدا را مجھے معاف کر دو۔ حمیرہ نے کہا کہ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ آپ کل بھی میرے لیے قابل احترام تھے، میں آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتی ہوں۔
حمیرہ نے دل سے مجھے معاف کر دیا، بس یہی میرے لیے کافی تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر میری خواہش پر حمیرہ کو دوبارہ دلہن بنایا گیا۔ شادی کی تمام رسومات دوبارہ کی گئیں۔ دلہن کے روپ میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے یہ مجھے آج پتا چلا، مگر سب سے زیادہ خوبصورت اس کا اخلاق تھا۔ اس کا دل ایک انمول موتی کی طرح خالص، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ مجھے حمیرہ جیسی بیوی ملی۔